بارے میں ہوتا ہے، اپنی فکر کے بارے میں ہوتا ہے، اپنے مصائب کے بارے میں ہوتا ہے، اپنے مشکلات کے بارے میں جو سوچ ہوتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرے کے بارے میں سوچ ہو، فکر ہو، خیال ہو کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لا تحزن، غم کا جملہ نہیں ہے، حزن کا معاملہ ہے کہ ابو بکر میرے بارے میں غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ غار میں دو ہے، ایک ہے حضور اور ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو حضور فرما رہے ابو بکر میرے بارے میں غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر اچھے کام کرنے میں پہل کرنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کو، ہر اچھے کام میں اگر کوئی پہل کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ہے۔ اور میں نے پہلے جمعہ بتایا تھا کہ 4 افراد ہیں ایمان لانے والے ابتداءً، یہ 4 رکنی جماعت ہے، 4 ممبر ہے، اور قائد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں خدیجہ رضی اللہ ہے، زید رضی اللہ ہے، حضرت علی رضی اللہ ہے۔ لیکن مقام اگر حاصل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کو حاصل ہے، کیونکہ عاقل بالغ مردوں میں، مرد حضرات میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ خدیجہ رضی اللہ تو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری بڑی امی جی ہے، خدیجہ رضی اللہ ہماری بڑی امی جی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی گھر والیاں، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو ہماری ماں میں سب سے بڑی امی جی، صرف ماں نہیں، امی جی، سب سے بڑی امی جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ آپ کے اوپر ایمان لائی، اس کے بعد آپ کے پرورش میں آپ کا غلام ہے، آپ کے ساتھ ہے زید رضی اللہ، وہ بھی ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ کو باپ نے کہا کہ بیٹے جو تمہارا بھائی محمد کہتا ہے مان لو، تو علی رضی اللہ بھی ایمان لائے۔ ابھی مرد حضرات میں، بالغوں میں، عقل مندوں میں، بالغوں میں، بڑوں میں، آزاد لوگوں میں کوئی ایمان نہیں لایا، تو بڑوں میں ایمان میں پہل کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے اوپر بھی اسلام، ایمان، قرآن پیش کیا، انہوں نے دلیل مانگی کہ آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی، آپ رسول، دلیل کیا ہے؟ آپ نبی ہے، دلیل کیا ہے؟ لیکن ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ ہے جنہوں نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگا، میں نے پیش کیا۔ ابو بکر کو واقعہ کا علم ہوا، ابو بکر موجود نہیں تھے، جب آئے تو سلامتی کونسل والوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پھر حضور کے خلاف، محمد مصطفیٰ کے خلاف متحدہ محاذ بنائیں گے، لیکن مشورہ کرنا ہے ابو بکر سے۔ تو ابو بکر کو معلوم ہوا کہ میرا دوست محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، جو بچپن سے اب تک میرا دوست ہے، جو صادق الامین ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی خیانت نہیں کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت اقدس میں آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر مجھے اپنا کلمہ پڑھا لیجئے۔ دلیل نہیں پوچھا، کیوں اور کیسے، یہ ہوتا ہے سوال۔ آپ نبی کیوں ہیں؟ آپ کو اللہ نے کیسے نبی بنایا؟ نہیں، یہ پوچھا نہیں۔
بلکہ فرمایا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا لیجئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ بڑوں میں، عاقلوں میں، بڑوں میں، مردوں میں، آزادوں میں سب سے پہل کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ ہے۔ یہ 4 رکنی جماعت ابتداءً میں بنی اور ان کا قائد ہے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج جو دنیا کے کونے کونے میں مسجدیں ہیں، اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، حاجی صاحبان حج کرنے کو جا رہے ہیں، قرآن کریم کی پڑھائی ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہا ہے اور احادیث مبارکہ پڑھائے جا رہے ہیں، تو ان تمام اچھے کاموں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کا بھی حصہ ہے۔ اور میں نے آپ کو حدیث کے حوالے سے گزشتہ جمعے 2 باتیں بتائی تھی، 2 واقعات بتائے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی شان یہ ہے۔ آج ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ بھی تشریف فرما ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک آدمی کا ابو بکر صدیق سے تنازع ہوا۔ اب معلوم نہیں کہ وہ آدمی، صحابہ آپس میں لڑتے نہیں تھے، ہو سکتا ہے کوئی منافق نما مسلمان ہو۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ خاموش ہے۔ اب صبر کا بھی انتہا ہوتا ہے۔ جب وہ حد سے آگے بڑھ گیا اور وہ برائی پر، سب و شتم پر آگے بڑھ گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ اچھا وہ کہہ رہا ہے اور آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ وہ بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور جب حد سے بات بڑھ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ کی محفل میں آپ کے سامنے وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اس وقت آپ خاموش تھے اور مسکرا رہے تھے، اور جب ان کو میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ ابو بکر، میری مسکراہٹ کی بات کیا تھی، کیوں تھی؟ جب وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ کی طرف سے اللہ نے بھیجا فرشتہ، اور وہ فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب تک آپ خاموش تھے تو آپ کی طرف سے اللہ نے بھیجا عرش والے فرشتے کو، اللہ نے فرش پر بھیجا، جو وہ کہہ رہا تھا فرشتہ ان کو جواب دے رہا تھا، جو وہ کہہ رہا تھا وہی جواب فرشتہ ان کو دے رہا تھا۔ لیکن جب آپ نے بے صبری کی اور آپ نے جواب دے دیا تو وہ فرشتہ بھی اٹھ گیا اور میں بھی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کافر بناتے، ہم کافر بناتے نہیں بھائی، ہم کفر بناتے ہیں، پھر فتویٰ تم خود لگاتے ہو۔ ہم تو کفر بتاتے ہیں کہ صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ جس نے صحابہ کو گالی دی فلیس منا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر میری بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اب ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں بھائی۔ چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ چور کو پیچھے دھکیلنا، چور کو چوری سے بھگانا، چور کو چوری نہ کرنا۔
ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ جو دین پر حملہ کرے گا تو ہم دین کی تحفظ کریں گے، جو قرآن پر حملہ کرے گا ہم قرآن کی تحفظ کریں گے، جو احادیث کی پر حملہ کرے گا ہم احادیث کی تحفظ کریں گے، جو صحابہ پر حملہ کرے گا، صحابہ کو برا بھلا کہے گا تو ہم صحابہ کا تحفظ ہم کریں گے، کیونکہ ہم صحابہ لاوارث نہیں ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں۔ دنیا میں ہر ایک کا وارث ہے، باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے، پوتا ہوتا ہے، دادا کا وارث بیٹا ہوتا ہے، پوتا ہوتا ہے، امی کا وارث بھی بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے۔ تو کیا صحابہ کرام لاوارث ہے؟ صحابہ ہرگز لاوارث نہیں ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں، اور یہ پیغمبر ہم نبی کے وارث ہیں، صحابہ نبی کے ساتھی تھے، ہم نبی کے وارث ہیں، ہم نبی کے ساتھیوں کا دفاع کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جب وہ اپنی پوشیدہ کتابوں میں بدبودار کتابوں کو صحابہ کو گالیں لکھیں گے، صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، ان کے پاس تاریخ ہوگا، ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس ان کی اپنی پوشیدہ بدبودار کتابیں ہوگی، جھوٹی روایت ہوگی، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور ہمارے پاس محمد کا فرمان ہے۔ وہ اپنی مجلسوں میں صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، اپنی تقریروں میں صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، تو کیا ہم صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے؟ تقریر تو چھوڑو، تقریریں تو چھوڑ دو، جس کی اذان میں صحابہ کرام کو برا بھلا ہو، اذان عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ جیسے نماز عبادت ہے ایسے اذان عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے ایسے اذان عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے ایسے اذان عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ عبادت ہے ایسے اذان عبادت ہے۔ تو جو اپنی نماز میں بھی صحابہ کرام کو، اپنے اذان میں بھی صحابہ کو معاف نہ کریں، بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اذان میں معاف نہ کرے، تو کیا ایسے لوگوں کو ہم معاف کر دیں؟ کیا اذان میں آپ کہیں گے اذان میں کہ اذان میں کیسے؟ سوال یہ کہ اذان میں کیسے ہوتا ہے بھائی؟ اذان میں ابو بکر کیسے برا بھلا کہتے ہیں؟ اذان میں صحابہ کیسے برا کہتے ہیں؟ ان کی اذان آپ نے کی بھی سنیے، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَخَلِيفَةٌ بِلَا فَصْلٍ۔ خلیفتٌ بلا فصل کا معنی یہ ہے کہ نبی کے بعد آنے والا حضرت علی ہے، نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل، نبی کے وصال کے بعد جو خلیفہ ہے وہ حضرت علی ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خلیفہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ ہے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ ہے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ ہے۔ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے تو خلیفہ ہے، پیغمبر کے خلیفہ، لیکن پیغمبر کی موجودگی میں نماز کس نے پڑھائی ہے؟ عثمان غنی نہیں پڑھائی ہے، عمر فاروق نے نہیں پڑھائی ہے، حضرت علی نے نہیں پڑھائی ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے والا حضرت علی رضی اللہ ہے۔ صدر نماز ہے حضرت علی رضی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ بھی مان رہا ہے کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ہر ایک کو اپنا مقام دیں گے۔ علی رضی اللہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، علی رضی اللہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن وہ خلیفہ ہے، ان کا نمبر چوتھا ہے۔ پہلا نمبر جو ہر مقام پہ والذین معہ، جہاں حضور ہے وہاں ابو بکر ہے، جہاں حضور ہے وہاں ابو بکر ہے۔ آپ تاریخ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جہاں آپ کو نبی ملے گا، اب بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم پورا ہو رہا ہے، جس مقام پر، جس محاذ پر، جس جگہ پر حضور علیہ السلام ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ بھی ہے، اور
حضور نے کئی موقع پہ فرمایا کہ جس پر میرا ایمان ہے اس پر ابو بکر کا بھی ایمان ہے، جو میں مان رہا ہوں وہ ابو بکر مان رہا ہے۔ اور خدا نے بھی کہا ہے والذین معاہو سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ حضور کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ بلا فصل ہے، آپ کی خلافت کا پہلا نمبر ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ پہلا نمبر حضرت علی ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ اپنے مقصد میں چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر نے غصب کیا، خلافت چنی ہے۔ تو کیا گالیاں نہیں ہے؟ کسی کو غاصب کہنا، کسی کو چھیننے والا کہنا، اپنے اذان میں حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل کہہ کر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ والذین معہو، جس کو اللہ نے والذین معہو کہا ہے، جس کو قرآن میں اذ یقول لصاحبہ کہا ہے، اس پر الزام ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پہلا خلافت لے کر نعوذ باللہ غصب کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کے اذان میں جب تک یہ بے ایمان اپنے اذان کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم انہوں کافر کہیں یا نہیں کہیں، آپ بتائے ہیں کہ جس کی اذان میں صحابہ کو برا بلا ہو، بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ کو برا بلا کہہ رہا ہو اپنے اذان میں، اب آپ بتائیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، نہ میں مفتی ہو، جو اپنے اذان میں بھی صحابہ کو بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ کو معاف نہیں کر رہا ہو، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب آپ مفتی بن جائے نا، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے اذان ہماری عبادت ہے، اور جو اپنی اذان میں بھی صحابہ کو معاف نہیں کرتا ہو، بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ پر غصب کا تہمت لگا رہے ہوں کہ ابو بکر نے پہلا خلافت لیا ہے، کہ انہیں حضرت علی سے پہلے خلافت چھینی ہے، تو یہ کیا الزام ہے یا نہیں ہے؟ تو جو ابو بکر پر الزام تراشی کرے، چھیننے والا کہے، غصب کرنے والا کہے، تو کیا ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہے گی، صحبت باقی انشاءاللہ باتیں ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے۔